کس کی بادشاہی ہوگی قیامت کے دن؟ کیا واقعی کوئی ہے جو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا سکے گا؟ اسی طرح کے بہت سے سوال اور ان کے جواب اس کہانی میں۔ یہ کہانی ایسی ہے جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کس طرح سے عبداللہ کی اس کی پیاری بیٹی لیلا سے ملاقات ہوئی اور کس طرح سے اس کی پیاری سہیلی عاصمہ نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ آئیے مزید کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایپیسوڈ 12 کا آغاز کرتے ہیں۔ میدان حشر کا ماحول انتہائی سخت اور تکلیف دہ تھا۔ ایک طرف ماحول اور حالات کی سختی تو دوسری طرف لوگوں کو یہ اندیشہ کھائے جا رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ مایوسی اور پریشانی کے علاوہ لوگوں میں شدید غصہ بھی تھا۔ یہ غصہ اپنی ذات پر اور اپنے لیڈروں پر اور اپنے گمراہ کرنے والوں پر تھا۔ چنانچہ جو لیڈر اپنے پیروکاروں کے ہاتھ آ جاتے وہ ان کی بے ساختہ پٹائی کرنا شروع کر دیتے کہ گویا عذاب سے قبل ایک نوعیت کا عذاب تھا۔ ایسے تماشے اس وقت میدان حشر میں جگہ جگہ ہو رہے تھے۔ پیروکار اپنے لیڈروں کو، اصاغرین اپنے اکابرین کو، عقیدت مند اپنے علماء اور درویشوں کو بے دردی سے پیٹ رہے تھے اور اپنا غصہ نکال رہے تھے، مگر اب کیا فائدہ؟ البتہ اس طرح پریشان اور افسردہ لوگوں کو ایک طرح کا تماشا دیکھنے کو ضرور مل رہا تھا۔ ہم اس طرح کے تماشے دیکھتے دیکھتے آگے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں میں نے صالح سے کہا، میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ دنیا میں کچھ دیر کی لوڈ شیڈنگ اور گرمی سے ہماری حالت انتہائی بدتر ہو جاتی تھی۔ یہاں تو اتنا طویل عرصہ گزر چکا ہے مگر لوگوں کو اس مصیبت سے نجات ہی نہیں مل رہی۔ تمہارے ساتھ کی وجہ سے میں ان مصائب و شدائد سے محفوظ رہا، لیکن جو لوگ یہاں ہیں ان کے ساتھ تو واقعی بہت ہی برا معاملہ ہو رہا ہے۔ اپنے الفاظ درست کرو، صالح نے کہا۔ برا نہیں ہو رہا، عدل ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ ان کے سامنے دنیا میں ہی سب کچھ چیز واضح واضح کھول کر رکھ دی گئی تھی۔ قرآن میں سب کچھ اتار دیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے عمل نہیں کیا اور یہاں پر آنے کی بالکل بھی تیاری نہیں کی۔ اب سزا یا جزا جو کچھ بھی ہوگا یہ اسی چیز کے مستحق ہے۔ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا کہ عام لوگوں کے ساتھ جب یہ معاملہ ہو رہا ہے تو وہ لوگ جو انسانوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے اور وہ حکمران جو بدنیتی کرتے تھے اور وہ علماء کرام جو لوگوں کو بھٹکاتے تھے ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہو رہا ہوگا۔ کیا تم ان سب کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے اعصابات میں گردن ہلا دی۔ صالح ایک سمت بڑھتے ہوئے بولا، ابھی تک ہم صرف اس علاقے میں گھوم رہے ہیں جہاں وہ لوگ تھے جن کا حساب کتاب ہونا ہے۔ جس طرح سابقین کا معاملہ ہے کہ وہ عرش کے نیچے خدا کے انعامات میں کھڑے ہیں اور ان کا حساب و کتاب نہیں ہونا، صرف رسمی طور پر ان کی کامیابی کا اعلان ہونا ہے، اسی طرح کچھ بدبخت ہیں جن کی بدعمالیوں کی بنا پر ان کی جہنم کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے اور ہم ان کی سمت چل رہے ہیں۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے گرمی کی حدت اور شدت میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ مجھے اس کا اندازہ اس بڑھتے ہوئے پسینے سے ہو رہا تھا جو لوگوں کے جسم سے بہہ رہا تھا۔ لوگوں کے جسم سے پسینہ قطروں کی صورت میں نہیں بلکہ دھار کی شکل میں بہہ رہا تھا، مگر زمین اتنی گرم تھی کہ یہ پسینہ تپتی زمین پر گرتے ہی اس میں جذب ہو جاتا۔ پیاس کے مارے لوگوں کے ہونٹ باہر نکلے ہوئے تھے اور وہ کسی توسیع زدہ اور پیاسے اونٹ کی طرح بھانپ رہے تھے، مگر پانی کا یہاں کوئی سوال ہی نہیں۔ ان کے چہروں پر پریشانی سے کہیں زیادہ خوف کے سائے تھے۔ یہ خوف کس چیز کا تھا یہ بھی تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہو گیا۔ اچانک لوگوں کے درمیان ایک عجیب ہلچل مچ گئی۔ لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ مجمع جھٹا تو دیکھا کہ ایک آدمی کے پیچھے 2 فرشتے دوڑ رہے ہیں۔ یہ ویسے ہی فرشتے تھے جیسے عرش کے سائے کی طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں ایسا کوڑا تھا جس میں کیلیں نکلی ہوئی تھیں۔ وہ آدمی ان سے بچنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا، مگر یہ فرشتے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ فرشتے جان بوجھ کر اسے تکا رہے ہیں۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر اسے ایک کوڑا مارتے اور کہتے، اے حکمران اٹھ اور اپنی مملکت سنبھال۔ کوڑا پڑتے ہی وہ شخص چیختا چلاتا گرتا پڑتا بھاگنے لگتا، پھر وہ فرشتے اس کے پیچھے دوڑنے لگتے۔ مجھے ان موصوف کا تعارف حاصل کرنے کے لیے زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑا۔ صالح نے مجھے خود ہی بتا دیا، یہ تمہارے ملک کے سربراہ مملکت ہیں۔
کچھ ہی دیر میں سربراہ مملکت آگ اور کیلوں والے کوڑے کھا کر زمین بوس ہو چکے تھے، جس کے بعد فرشتوں نے انہیں ایک لمبی زنجیر میں باندھنا شروع کیا، جس کی کڑیاں آگ میں دہکا کر سرخ کی گئی تھیں۔ سربراہ مملکت بے بسی سے تڑپتے رہے اور رحم کی فریاد کرتے رہے تھے، مگر ان فرشتوں کو کیا معلوم تھا کہ رحم کیا ہوتا ہے۔ وہ بے دردی سے انہیں مارتے رہے۔ جب ان کا پورا جسم زنجیروں سے جکڑ گیا تو اتنے میں کچھ اور فرشتے آ گئے۔ پہلے فرشتے ان سے بولے، ہم نے سربراہ مملکت کو پکڑ لیا ہے، تم جاؤ اور ان کے سارے حواریوں اور درباریوں، خوشامدیدوں اور ساتھیوں کو پکڑ لاؤ جو اس بدبخت کے ظلم اور بدنیتیوں میں شریک تھے۔ چنانچہ مجمع میں بڑے پیمانے پر وہی ہلچل، بھاگ دوڑ اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک گروہ جس میں وزرائے، امیر، مشیر، کرنل، جنرل، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار اور ہر طرح کے ظالم جمع تھے، سب گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد ان فرشتوں نے سب کو سر کے بالوں سے پکڑ کر چہرے کے بل گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ ہمارے قریب سے گزرے تو ان کی کھالوں کے جلنے کی بدبو ہر طرف فضا میں بکھری ہوئی تھی۔ اس بدبو کا احساس ہوتے ہی صالح نے میری کمر پر ہاتھ رکھا تو میری جان میں جان آئی۔ وہ ان کو ہمارے سامنے سے کھینچتے ہوئے مزید بائیں جانب لے گئے۔ میں ان کے گھسیٹ جانے کے سبب زمین پر بن جانے والی لکیروں کو اور ان پر بہتے ہوئے خون کے دھبوں کو دیکھتا رہا جو ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر میں بے اختیار، یہاں پر میں ایک میسیج دینا چاہوں گی آپ سب بہن بھائیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی حکومت دی ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، ہاسپٹل ہو، یا پھر کوئی صوبہ یا ملک۔ اگر آپ کو اللہ نے کوئی اقتدار دیا ہے یا کرسی دی ہے تو اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ عدل اور انصاف کریں، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں، نہ ہی کسی کے ظلم اور زیادتی میں شریک ہوں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ اس کرسی کو چھوڑ دیں، کیونکہ کل قیامت کے معاملات بہت ہی مشکل ہیں۔ یہ تو محض ہمیں سمجھانے کے لیے، آئینہ دکھانے کے لیے کتاب لکھی گئی ہے۔ نہ جانے اس سے بڑھ کر کتنا ظلم اور تشدد ہوگا اور کیسی وحشت ہوگی۔ یہ تو محض ایک مثال ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ آئیے مزید کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر بے اختیار میرے لبوں سے ایک آہ نکلی۔ میں نے دل میں سوچا، کہاں گیا ان کا اقتدار؟ کہاں گئے وہ عیش و عشرت کے دن؟ کہاں گئے وہ عالیشان محل، مہنگے ترین کپڑے، بیرونی دور، شاندار گاڑیاں، عظمت اور شان و شوکت؟ ان لوگوں نے کتنے معمولی اور عارضی مزوں کے لیے کیسا برا انجام چن لیا۔ صالح بولا، یہ سب ظلم، کرپٹ اور عیاشی لوگ تھے جن کی حالت کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو چکا تھا، تاہم ان کی اصل سزا نہیں، اصل سزا تو جہنم میں ملے گی۔ جس طرف فرشتے انہیں لے کے جا رہے ہیں وہاں سے جہنم بہت قریب ہے۔ اسی مقام سے انہیں حساب و کتاب کے لیے لے جایا جائے گا، جہاں ان کی دائمی ذلت اور عذاب کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ پھر انہیں دوبارہ بائیں طرف لایا جائے گا، یہاں سے گروہ در گروہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حساب و کتاب کے ذکر سے مجھے بے اختیار وقت کا خیال آیا تو میں نے صالح سے پوچھا، صالح، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئے طویل عرصہ گزر گیا ہے، مگر اب تک یہ حساب کیوں شروع نہیں ہوا؟ یہ تم سمجھتے ہو کہ طویل عرصہ ہوا ہے، میدان حشر میں وقت بہت آہستگی کے ساتھ گزر رہا ہے، جس کی بنا پر یہ طویل عرصہ لگتا ہے، مگر عرش تلے بہت ہی کم وقت گزرا ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ اتنا وقت بھی برحال کیوں لگ رہا ہے؟ تمہیں نے تو بتایا تھا کہ جن لوگوں کو معاف کیا جانا ہے ان کی سختی کو ان کی معافی کا ایک عذر بنا دیا جائے گا۔ ہاں، یہ ایک وجہ ہے، مگر دوسری وجہ لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہاں سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بات یہ ہے عبداللہ، انسانوں نے اپنے کریم اور مہربان آقا کی قدر نہیں کی۔ آج وہ آقا لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان کس درجے میں اس کے محتاج اور اس کے سامنے بے وقی ہیں۔ اس کی طاقت و عظمت کا پہلا اظہار قیامت کا دن تھا، جب انسانوں کی دنیا برباد ہو گئی اور ان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ انسان کی ساری طاقت اسے قیامت کے ہولناک حادثے سے نہیں بچا سکی۔ دوسرا موقع آج حشر کا دن ہے، جب سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ خدا کے سامنے کسی کی کوئی اوقات نہیں۔
تیسرا موقع اب آ رہا ہے، یعنی حساب و کتاب، جب اللہ تعالیٰ براہ راست آسمان و زمین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ تو کیا ابھی تک ایسا نہیں ہوا؟ میں نے صالح سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ ابھی تک نظام کائنات بظاہر فرشتے چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف ان کو حکمات دے رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سارے معاملات براہ راست خود سنبھال لیں گے، تاکہ جنوں، انسانوں اور فرشتوں سمیت ہر مخلوق یہ جان لے کہ سارا اختیار اور سارا اقتدار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سردست سارے آسمان میں بکھری ہوئی کائنات جو لامتان ہے، فاصلوں پر پھیلی ہوئی تھی، اس کو سمیٹا جا رہا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ پچھلی دنیا میں یہ کائنات لمحہ با لمحہ پھیل رہی تھی، اب اللہ کے حکم پر فاصلے سمٹ رہے ہیں، اور یہ بے شمار کہکشائیں، ستارے اور سیارے جو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، دوبارہ قریب آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اہل جنت میں بطور انعامات تقسیم کریں گے، پھر ان جگہوں پر اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی بادشاہی اور اقتدار قائم ہو جائے گا۔ کائنات کو سمیٹنے کا عمل ہی وہ چیز ہے جسے قرآن کریم نے آسمانوں کو خدا کے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لینے سے تعبیر کیا ہے۔ پھر صالح نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ اس کی پیروی میں نے بھی اوپر دیکھا، سورج بدستور دہک رہا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ یہ بات نوٹ کی کہ چاند بھی سورج کے ساتھ قریب موجود تھا، مگر وہ بے نور ہو رہا تھا اور بہت آہستگی کے ساتھ سورج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر صالح نے کہا، آج آسمان و زمین بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے ہیں، زمین پھول کر بہت بڑی ہو چکی ہے اور یوں اس کے رقبے میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ زمین کا قطرہ 50,000 کلومیٹر تھا، مگر اب اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی یہ زمین اب اس سے کئی زیادہ حسین اور خوبصورت ہے جتنی پہلے تھی۔ اسرافیل نے 2 دفعہ سور پھونکا تھا۔ پہلی دفعہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، جبکہ دوسری سور پر انسانوں کو زندہ کر دیا گیا۔ ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین بڑی ہوئی اور فرشتوں نے اس پر اہل جنت کے لیے اعلیٰ ترین محل، گھر اور باغات، اور ان کے سکون و تفریح کے لیے بہترین چیزیں اور تمہارے لیے ناقابل تصور حد تک حسین ایک نئی دنیا بنا دی۔ ہر جنتی کو اس کا گھر اسی زمین میں دیا جائے گا اور اسے رہنے بسنے کے لیے بڑے بڑے رقبے دیے جائیں گے۔ زمین کے وسط میں دہکتے ہوئے آتش فشاؤں اور کھولتے پانی کے چشموں کے درمیان میں اہل جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے اس کی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا، تم نے جو کچھ کہا ہے قرآن کریم کے بیانات سے مجھے اس کا پہلے ہی اندازہ تھا۔ قرآن کریم کے بیانات سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ زمین کے وارث خدا کے نیک بندے ہوں گے اور ستائے زمین جنت میں بدل جائے گی جہاں اہل جنت کا ٹھکانہ ہوگا۔ زمین کے بیچ میں اہل جہنم ہوں گے، جبکہ آسمان میں موجود ستارے اور کہکشائیں بطور انعام و بادشاہی اہل جنت میں تقسیم ہوں گے۔ ویسے ان میں کیا ہوگا، اس کی تفصیل دربار والے دن ہی سامنے آئے گی۔ دربار والی بات یاد ہے نا؟ ہاں، تم نے بتایا تھا۔ حساب و کتاب کے بعد اہل جنت کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نشست ہوگی اس کا نام دربار ہے۔ اس نشست میں تمام اہل جنت کو ان کے مناصب و مقامات رسمی طور پر تفضیح کیے جائیں گے۔ یہ لوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی اور مقربین کی عزت افزائی کا موقع بھی ہوگا۔ ہاں، اس روز انعام بھی دیا جائے گا اور کام بھی بتایا جائے گا۔ اتنی دیر میں بے نور چاند سورج میں ضم ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر صالح بولا، آسمان پر موجود نشانیاں بدل رہی ہیں، چاند سورج میں ضم ہو چکا ہے۔ چاند کا سورج میں ضم ہو جانا اسی کی ایک علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے آسمان سمیٹ لیے گئے ہیں۔ اب کسی بھی لمحے پروردگار عالم کا ظہور ہوگا اور وہ عدالت شروع ہو جائے گی جس کا انتظار تھا۔ اس وقت تمہیں اور ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ جل جلالہ کس عظیم و اعلیٰ ہستی کا نام ہے۔ ابھی صالح کا جملہ ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سب لوگ لرز کر رہ گئے۔ آواز جو کہ آسمان کی جانب سے تھی، اس لیے ہر نگاہ اوپر کی طرف اٹھ گئی۔ میں اور صالح بھی لوگوں کے ساتھ اوپر دیکھنے لگے۔ ایک حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ آسمان میں شگاف پڑ چکا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بادلوں کی طرح پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ان شگافوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان میں دروازے ہی دروازے بن گئے ہیں۔
حشرگاف سے فرشتوں کی فوجیں در فوجیں زمین کی طرف اترنے لگیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کسی قسم کی گنتی اور اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ فرشتوں کے مختلف گروہ تھے اور ہر گروہ کا انداز و لباس بالکل مختلف تھا۔ وہ فرشتے میدان حشر کے وسط میں ایک جگہ پر اترنے لگے اور انہوں نے درمیان میں موجود ایک بڑی اور بلند خالی جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فرشتے آسمان سے اترتے جاتے اور دائرہ بدر دائرہ ہاتھ باندھ کر مؤدب انداز میں کھڑے ہوتے جاتے۔ حلقہ میں ان کی تعداد بڑھتی جاتی۔ اس دوران میں لوگوں کی چیخ و پکار بھی تھم چکی تھی۔ ہر شخص پھٹی آنکھوں سے ہاتھ باندھے ان کو دیکھ رہا تھا۔ اب فضا میں بس کچھ سرگوشیوں کی سرسراہٹ ہی باقی رہ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر شخص اپنے اوپر والے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے قدرے اندازہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے صالح سے وضاحت چاہی۔ اس نے حسب توقع جواب دیا، حساب و کتاب شروع ہو رہا ہے۔ بارگاہ احدیت کا دربار سجایا جا رہا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ فرشتے مسلسل اتر رہے ہیں اور کافی دیر تک اترتے رہیں گے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں محاملین اتریں گے۔ تم ان سے مل چکے ہو۔ اس وقت یہ فرشتے 4 تھے، اب 4 اور مزید شامل ہو جائیں گے۔ کل 8 فرشتے عرش الہی کے ساتھ نازل ہوں گے۔ عرش الہی، میں نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے ان الفاظ کو دہرایا۔ صالح نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم تو سمجھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتے نہیں ہیں، وہ اس طرح کے تمام انسانی تصورات سے پاک ہیں۔ یہ عرش اصل میں مخلوق کے رجوع کرنے کی جگہ ہے، جیسے دنیا میں بیت اللہ ہوا کرتا تھا بطور قبلہ۔ اللہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تھے، لیکن انسان اس کی طرف جب رخ کرتا تھا تو اس کے لیے وہ ایک مقام رجوع بن جاتا تھا۔ اسی طرح آج عرش الہی کے ذریعے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کریں گے۔ میں نے پوچھا، گویا لوگ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے؟ صالح نے کہا، ہاں، ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ نے طور کی وادی میں ایک درخت کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آتے ہوئے سنی تھی۔ اور ہاں عبداللہ، ایک بہت خاص بات بھی سن لو۔